بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان کا ستیہ ناش کرنے کے بعد اب انڈیا کی باری۔ پیوٹن ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یوکرینی کمانڈر۔ نوجوت سنگھ سدھو کو 1 سال قید کی سزا۔ پاکستان میں آج سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان کے خلاف طاقت کا استعمال ہوا تو لگ پتہ جائے گا، تحریک انصاف۔ سعودی عرب سے آب زمزم نہیں لایا جا سکے گا۔ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کا امکان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ انڈیا کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات کو مضبوط بنانے اور روسی ہتھیاروں پر اس کا انحصار کم کرنے کے لیے ایک فوجی امدادی پیکیج تیار کر رہا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق زیر غور پیکیج میں $500 ملین تک کی غیر ملکی ملٹری فنانسنگ شامل ہوگی، جو اسرائیل اور مصر کے بعد انڈیا کو اس طرح کی امداد کے سب سے بڑے وصول کنندگان میں سے ایک بنائے گا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ معاہدے کا اعلان کب کیا جائے گا یا اس میں کون سے ہتھیار شامل ہوں گے۔ انڈیا روس کی یوکرین میں مداخلت پر تنقید کرنے پر ہچکچاہٹ کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے یہ کوشش انڈیا کو ایک طویل المدتی سیکیورٹی پارٹنر بنانے کے لیے اقدام کا ایک حصہ ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسے انڈیا کے لیے ایک قابل اعتماد پارٹنر سمجھا جائے اور انتظامیہ فرانس سمیت دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے پاس ضروری سامان موجود رہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ انڈیا پہلے ہی اپنے فوجی پلیٹ فارم کو متنوع بنا رہا ہے۔ ایسے میں امریکہ اس عمل میں تیزی لانے میں مدد کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ انڈیا کو جنگی طیاروں اور جنگی ٹینکوں جیسا بھاری سامان کیسے فراہم کیا جائے۔ انتظامیہ اس حوالے سے پیش رفت کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ جو فنانسنگ پیکیج زیر بحث ہے اس سے ایسے سسٹم کو قدرے کم قیمت پر بنانے میں مدد ملے گی جن پر اربوں ڈالر لاگت آ سکتی ہے۔ اس حوالے سے جب انڈیا کی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ انڈیا روسی اسلحے کا دنیا میں دوستو سب سے بڑا خریدار ہے۔ اسلحے کی منتقلی سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنے والے ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ کے مطابق گزشتہ دہائی کے دوران انڈیا نے امریکہ سے $4 ارب اور روس سے $25 ارب سے زیادہ مالیت کا فوجی ساز و سامان خریدا تھا۔ یوکرین پر حملے کے بعد روسی صدر پر تنقید نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مودی حکومت پڑوسی ممالک چائنا اور پاکستان کے خلاف اسلحے کے لیے روس پر انحصار کرتا ہے۔ روس نے انڈیا کو لڑاکا طیارے، میزائل، ٹینک اور ہیلی کاپٹر فراہم کیے ہیں۔ مودی حکومت نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ روسی ہتھیاروں کی درآمد سے مکمل طور پر الگ ہونے کے متبادل بہت ہی مہنگے ہیں، یعنی امریکہ سے اسلحہ خریدنا اس کے لیے بہت مہنگا ہے۔ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روسیوں کی طرف سے گولہ باری میں کمی آئی ہے، لگتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یوکرینی فوج کے 35 سالہ کمانڈر اوہور نے بتایا کہ ہم یہاں سے روسی افواج کی پوزیشنیں دیکھ سکتے ہیں اور انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ نیشنل گارڈ اور رضاکاروں نے 8 مئی کو شدید جھڑپ میں روس کالوزووا کو قبضے میں لے لیا تھا۔ پہلے ہفتے فوجیوں نے کہا تھا کہ روسی گولہ باری اتنی شدید تھی کہ وہ صرف رات کے وقت ہی تباہ شدہ گاؤں کے ارد گرد منتقل ہو سکتے تھے، جبکہ وہ روسی توپ خانے اور ٹینکوں کی طرف سے باقاعدگی سے پھینکے جانے والے تیز دھماکہ خیز مواد سے ہمیشہ ہوشیار رہتے تھے۔ گہرے بادلوں نے روسی ڈرونز کے لیے اپنے ہدف کو نشانہ بنانا مشکل بنا دیا ہے۔ اب روسی اپنی افواج کو سرحد سے واپس بلا رہے ہیں۔ ایک لیفٹیننٹ میخائل نے بھی کہا کہ روسیوں کی طرف سے گولہ باری میں کمی آئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود روسی صدر پیوٹن 20 کلومیٹر جنوب میں
خارکیف کے خلاف ایک نیا حملہ کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ میخائیل نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ روسی واپس آ جائیں، پیوٹن ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کو 1 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ سپریم کورٹ نے 1988 کے روڈ رینج کیس میں نوجوت سنگھ سدھو کو 1 سال جیل بھیج دیا ہے۔ سدھو نے 1988 میں بھارتی پنجاب میں سڑک پر جھگڑے کے دوران ایک شخص کو اپنے دوست کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔ نوجوت سنگھ سدھو اس وقت بھارتی کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے نوجوت سنگھ سدھو کو 1000 روپے جرمانے کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حکم کے مطابق سدھو کو پنجاب پولیس اپنی تحویل میں لے گی، تاہم ستمبر 2018 میں سپریم کورٹ نے مرنے والے شہری کے اہل خانہ کی طرف سے دائر نظر ثانی درخواست پر سدھو کو دوبارہ نوٹس جاری کیا تھا۔ پاکستانی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر اضلاع میں آج سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جو 24 مئی تک جاری رہے گا۔ لوڈ شیڈنگ اور شدید گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ محکمہ موسمیات نے آج سے ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کی نوید سنا دی ہے، جس سے ملک میں جاری شدید گرمی کی لہر میں کمی کا امکان ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے ملک میں داخل ہوگا، جس کے بعد ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ بارشیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ 24 مئی منگل کے روز تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سرگودا، خوشاب، اٹک، چکوال، جہلم، سیالکوٹ، چترال، دیر، سوات، مانسہرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، ہری پور، پشاور، صوابی، نوشہرہ، کرم کوہاٹ، وزیرستان، بنوں، میاں والی، گلگت میں آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی کی توقع ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف طاقت کے استعمال کی تجاویز دی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ طاقت کے ذریعے عوامی رد عمل کو دبایا جا سکتا ہے تو یہ اس کی بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ پی ٹی آئی کے 3 سال میں 55 لاکھ سے زائد افراد کے لیے روزگار میں اضافہ ہوا۔ 1 کروڑ نوکریوں کا مذاق اڑانے والے سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کو پی ٹی آئی نے غلط ثابت کیا۔ اندرونی اور بیرونی سازش اور ضمیر خرید کر پاکستان میں حکومت کو گرایا گیا۔ معیشت کے اندر غیر یقینی صورتحال زہر ہوتی ہے، اس لیے بہتری کا راستہ اب یہی ہے کہ انتخابات کا اعلان کر دیا جائے۔ انتخابات کا اعلان ہوگا تو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کے عوام کا فیصلہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کسی سیاسی مقصد کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے۔ فیصلہ کرنے والے کان کھول کر سن لیں کہ اگر درست فیصلے نہیں کریں گے تو تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ سعودی عرب نے سامان میں آب زمزم لے جانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ایئر لائنز کو سخت ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اب مسافروں کو سامان میں آب زمزم لے جانے پر پابندی ہوگی۔ سعودی ایویشن کا کہنا ہے کہ مسافروں کو سامان میں آب زمزم لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ایئر لائنز انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کے سامان کی چیکنگ کا عمل سخت کیا جائے۔ سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والی ایئر لائنز یقینی بنائیں کہ مسافروں کے سامان میں آب زمزم کی بوتلیں نہیں ہوں گی۔ سعودی حکام کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروانے والی ایئر لائنز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ بھارتی عدالت کی جانب سے حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف متعصبانہ فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ بھارتی عدالت نے یاسین ملک سے مالیاتی تخمینہ سے متعلق حلف نامہ بھی طلب کر لیا، جبکہ بھارتی عدالت میں حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف سزا پر دلائل 25 مئی کو ہوں گے۔ بھارتی عدالت کی جانب سے یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ لبنان کے شہر تریپولی میں چھوٹی سی کمپنی کا بنایا ہوا ایک صابن اتنا مہنگا ہے کہ اس کی 100 گرام والی ٹکیا $2800 میں فروخت کی جاتی ہے۔
جو پاکستانی حساب سے 4,50,000 روپے میں بنتی ہے۔ اس صابن کی تیاری میں سونے کے باریک ذرات کے علاوہ ہیرے کے صفوف بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مصنوعات ہر جگہ دستیاب اور فروخت کے لیے نہیں پیش کی جاتی، بلکہ صرف دبئی اور متحدہ عرب امارات کی چند ایک دکانوں پر فروخت کی جاتی ہے، جہاں ہر چیز بے حد مہنگی اور انتہائی مالدار طبقے کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا میں اب بھی آن لائن ایسے مضحکہ خیز اور آسان پاسورڈ استعمال ہو رہے ہیں جنہیں آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ انسان کی سہل پسندی اس کے انتہائی اہم آن لائن اکاؤنٹس کے پاسورڈ میں بھی نظر آتی ہے۔ اب یہ حال ہے کہ بہت آسانی سے یاد رہنے والا پاسورڈ 1 2 3 4 5 دنیا بھر میں تاحال استعمال ہو رہا ہے۔ 2020 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق دنیا میں اب بھی ایسے 25 لاکھ افراد ہیں جو اس پاسورڈ کو بطور استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سروے پاسورڈ پر نظر رکھنے والی ایک کمپنی نورڈ پاس نے کیا ہے۔ ماہرین نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو پاسورڈ تبدیل کرنے کی بار بار درخواست کی جاتی ہے، لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتے، اور سال 2019 کی طرح اس سال بھی دنیا بھر میں یہ آسان پاسورڈ والے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ نورڈ پاس کمپنی کا کہنا ہے کہ پاسورڈ دیتے وقت ڈکشنری کے الفاظ، نام کے ساتھ سال پیدائش وغیرہ استعمال نہ کیجیے، بلکہ اسپیشل کیز اور حروف سے بھی مدد لیجیے۔ نورڈ پاس کا ایک اور مشورہ ہے کہ ہر 3 ماہ بعد اپنا پاسورڈ بھی ضرور تبدیل کیجیے۔ چائنا نے امریکہ کو مشرق وسطی میں تباہی اور بربادی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ امریکہ نے عراق اور شام کے بعد افغانستان میں بھی صرف تباہی ہی مچائی ہے۔ امریکہ نے 20 سال پہلے افغانستان میں تخریب کاری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، لیکن اس دوران وہاں ایسی تنظیموں میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ چائنا کا کہنا تھا کہ امریکی آرمی عراق، شام، افغانستان جہاں گئی، وہاں سے واپسی پر وہ اپنے پیچھے بدامنی، تفریق اور تباہ شدہ گھر چھوڑ گئی۔ امریکہ جس ملک میں گیا وہاں اس نے طاقت کا استعمال کیا، جبکہ تعمیر نو کی بجائے تباہی پھیلائی۔ چائنا افغان عوام کے حق خود ارادیت کا احترام کرتا ہے۔ اس سے پہلے چائنا اور روس نے طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا۔ کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے عالمی بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دنیا میں 11.5 کروڑ افراد انتہائی غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کئی سالوں کی ترقی کے بعد یہ ایک انتہائی تباہ کن تنزلی ہے اور عالمی بینک کے پہلے لگائے جانے والے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ عالمی کساد بازاری یا ریسیشن کے باعث دنیا کی 1.4% آبادی انتہائی غربت تک پہنچ سکتی ہے۔ دنیا میں 40% سے زائد غریب افراد تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں رہتے ہیں، اور عالمی بینک کی رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ وبا کی وجہ سے ان علاقوں میں غربت کے ہاٹ سپاٹ بن سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں 11.5 کروڑ افراد غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینک کے مطابق اگر وبا نہ آتی تو غربت کی شرح 7.9% تک کم ہونے کی توقع تھی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ غربت کے خاتمے کے عمل کو آگے بڑھانے اور ترقی کو متاثر ہونے سے روکنے کے لیے ممالک کو چاہیے کہ کورونا کے بعد کی دنیا میں معیشت کے نئے شعبوں پر توجہ دیں اور اس کے لیے مزدوروں، سرمایہ اور صلاحیتوں کو جدت دیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔